اللہ تعالیٰ ایک حدیث کے اندر مسلمانوں کو عزت و عظمت اور نصرت عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام دشمن قوتیں جو ہے ان کو معلوم یہاں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الحبیب الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ روشی صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص شریف تلاوت کی ہے۔ اس سورہ شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی
ذات میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے اسماء میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک ہے، اور وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک لا شریک۔ چنانچہ فرمایا قل، میرے حبیب آپ فرما دیجیے، وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ ذات بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اولاد سے پاک، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کفو نہیں۔ کفو کہتے ہیں برابر اور ہمسر کو، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں، احد وہ ایک ہے، اور وہ ایک ہے حقیقی طور پر، واحد حقیقی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس سورہ شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی کی پوری توحید کا بیان ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اس کے معبود برحق ہونے کا بیان ہے اور اس کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہے۔ میں چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مقام پر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم، یعنی بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان۔ ایک مقام پر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو العالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ جاننے والا ہے غیب کا اور شہادت، یعنی جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر ہے ان کو بھی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک، جس طرح اولاد سے پاک ہے اسی طرح بیوی سے بھی پاک۔ چنانچہ فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد، اور بیوی سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک اور بیوی سے بھی پاک۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی ذات پاک ہے اس سے
کہ اس کی اولاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے اور بیوی سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نیند سے بھی اور اونگ سے بھی پاک، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وما کان ربک نسیا، اے میرے حبیب تیرا رب بھول چوک سے بھی پاک ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا، بھول چوک سے بھی اس کی ذات پاک ہے۔ اسی طرح وہ کھانے پینے سے بھی پاک، فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور وہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے دوسروں کو، رزق عطا فرماتا ہے مگر خود نہیں کھاتا، اس کی ذات کھانے پینے سے پاک ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ صرف کھانے پینے رہنے سہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز اور بے پرواہ۔ اسی بات سے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں سے بے پرواہ بے نیاز۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی چند صفتوں کا بیان ہوا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کی اوصاف کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ اوصاف حقیقی ہیں اور وہ حقیقی طور پر تمام صفتوں کا مالک آگے جس کو چاہے جو وسعت چاہے عطا فرماتا۔ چنانچہ سنیے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت نے بتایا کہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک مقام پر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، یعنی مالک ہونے میں، بادشاہ ہونے میں، سلطان ہونے میں، حکومت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے ہاتھ میں ملک ہے، اور اس ملک کے مالک ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موتی ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے ملک عطا فرما، حقیقی طور پر ملک اس کے ہاتھ میں ہے، اور حقیقی طور پر اس کی ملکیت میں اور اس کے مالک ہونے میں کوئی شریک نہیں، مگر وہ مالک جس کو چاہے ملک عطا فرما۔ چنانچہ آپ حضرات قرآن شریف میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم یوں کہو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ ملکوں کے مالک تو جس کو چاہے ملک عطا فرما اور جس سے چاہے ملک چھین لے۔ حقیقی طور پر ملک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ مالک جس کو چاہے ملک عطا فرما دے، تو جس کو وہ ملک عطا فرمائے گا اس کے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا ملک ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یقیناً مانیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ
ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے حبیب کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کی ذات کے بارے میں لڑتا تھا، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملک دے رکھا تھا؟ کیا مطلب کہ نمرود جس کی روئے زمین پر حکومت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو روئے زمین کی بادشاہی دے رکھی تھی، وہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لڑتا تھا، مناظرہ کرتا تھا۔ چنانچہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، تو نمرود نے کہا میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو رہا کر دیتا ہوں، بہت سے لوگوں کو پھانسی لگا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تیرے پاس کوئی قدرت و طاقت ہے، تو بھی رب ہے، تو تو مغرب سے سورج کو نکال دے۔ تو اب وہ مبہوت ہو گیا، اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس مالک الملک نے اپنے اس دشمن نمرود کو بھی ملک عطا فرما رکھا۔ یاد رکھنا 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی، اور ان کے زمانے میں زمین کے کسی ٹکڑے پر کسی اور کی حکومت نہیں تھی۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 مسلمان ہوئے ہیں اور 2 کافر۔ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ اور کافروں میں جو 2 ہوئے ہیں، ایک یہ نمرود تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور دوسرا بخت نصر، یہ بنی اسرائیل میں ہوا ہے، کبھی موقع ہوا تو اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ بہر صورت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حقیقی طور پر ملک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور حقیقی طور پر مالک ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، مگر وہ مالک حقیقی آگے جس کو چاہے ملک عطا فرمائے۔ اسی طرح حقیقی طور پر حاکم بھی اللہ تعالیٰ۔ سنیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ، یعنی حقیقی طور پر وہی حاکم ہے اور اسی کا حکم۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فحکمہ الی اللہ، ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالی جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ تو حقیقی طور پر حاکم اللہ ہے اور حقیقی طور پر حکم بھی اسی کا ہے۔ ان الحکم، نہیں ہے حکم الا للہ، مگر واسطے اللہ تعالی کے۔ حقیقی طور پر حکم اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ لیکن اب قرآن کریم کی 10 آیتیں سنیے، ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں حکم عطا فرما دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری جوانی اور قوت کو پہنچ گئے، یعنی عالم شباب میں آ گئے، پوری جوانی اور پوری قوت والے ہو گئے، تو پھر آتیناہ حکما وعلما، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا۔
دیکھیے آپ سن چکے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. تو کیا ترجمہ کریں گے کہ حقیقی طور پر اس کے سوا کسی کا حکم نہیں. ہاں وہ حقیقی حاکم آگے جس کو چاہے حکم عطا فرماتا. چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو حکم اور علم عطا فرمایا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کا اقرار اور اعتراف فرمایا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَعِلْمًا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسولوں میں سے کیا. تو حقیقی حاکم اللہ ہے اور حقیقی طور پر حکم بھی اسی کا ہے، مگر وہ حقیقی حاکم جس کو چاہے آگے حکومت عطا فرما دے اور جس کو چاہے حکم عطا فرما دے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکم طلب کیا اور اللہ نے ان کو حکم عطا فرما دیا. لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط عطا فرمایا ہم نے ان کو حکم اور علم. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، پوری قوت و طاقت کو پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا. یہاں تک کہ سارے نبیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے تمام نبیوں کو حکم اور علم عطا فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا اور فرمایا ہے میرے محبوب تیرے رب کی قسم جو اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. مومن وہی ہے جو اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم تسلیم کرے. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے. تو اس نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تمہیں حکومت ملے، تمہیں لوگوں میں حکم بنا دیا جائے، قاضی بنا دیا جائے، جج بنا دیا جائے، تو پھر فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو. چنانچہ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں میں حکم بنا دیا جائے، قاضی بنا دیا جائے، جج بنا دیا جائے، تو پھر حکم عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو. ایک آیت میں فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ اس آیت میں غور فرمائیے، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم ہے ہی نہیں
تو پھر اللہ تعالیٰ کا احکم ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دوسرے بھی حاکم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے حاکموں سے بڑا حاکم۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حقیقی طور پر حاکم اللہ، حقیقی طور پر حکم اسی کا ہی ہے، مگر وہ حاکم حقیقی جس کو چاہے حکومت عطا فرما، حاکم بنا دے، اور جس کو چاہے حکم عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حکم اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکومت کو ماننا، تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ حقیقی طور پر حاکم ہے اور دوسرے مجازی طور پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاکم۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا درجہ حکومت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت حقیقت میں اللہ کی حکومت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم حقیقت میں اللہ کا حکم ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم فرما دیں، جو فیصلہ فرما دیں، اس فیصلے کی اپیل کسی اور عدالت میں، کسی اور بارگاہ میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کا فیصلہ اور حکم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا حکم۔ چنانچہ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب، تیرے رب کی قسم، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مشاجرات میں، معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے حبیب، جو تو فیصلہ فرما دے، اس فیصلے کو سن کر اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، اپنے دلوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پائے، بلکہ دل و جان سے آپ کے فیصلے کو تسلیم کر۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کسی کے حق میں ہوتا ہے تو کسی کے خلاف بھی ہوتا ہے، ایک کے حق میں ہوگا اور ایک کے خلاف ہوگا۔ تو جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ اگر دل میں تنگی محسوس کرے، رکاوٹ پائے، یا یہ خیال کرے کہ فیصلہ درست نہیں ہوا، تو اگر وہ دل میں یہ خیال کرتا ہے تو وہ توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہوگا۔ دنیا کی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں، وہ اپنے دلوں میں تنگی تو محسوس کرتے ہیں، رکاوٹ تو پاتے ہی ہیں، ان کو افسوس تو ہوتا ہی ہے، مگر وہ دل میں اگر تنگی محسوس کرتے ہیں تو توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوتے، اور اگر وہ دل کی بات زبان پر لے آئے اور زبان سے یہ کہہ دیں کہ فیصلہ درست نہیں ہوا، تو وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں اور سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ دنیا کی عدالتوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی زبان پر لائے یا آواز بلند کرے کہ فیصلہ درست نہیں ہوا، تب وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ایسی حاکم ذات ہے، اور آپ کا فیصلہ ایسا فیصلہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے فیصلے کو سن کر لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلے کو سن کر اپنے دلوں میں بھی تنگی اور رکاوٹ نہ پائے۔ اگر انہوں نے دلوں میں بھی خیال کر لیا کہ نبی کریم نے فیصلہ درست نہیں کیا،
اگر دلوں میں ذرا سی بھی رکاوٹ پیدا ہو گئی یا احساس پیدا ہو گیا کہ سرکار نے فیصلہ درست نہیں کیا تو تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ جو دل و جان سے تسلیم نہ کرے اور اپنے دل میں ذرا سی بھی رکاوٹ اور تنگی محسوس کرے وہ مومن نہیں رہتا، اس لیے کہ آپ کا فیصلہ حقیقت میں اللہ تعالی کا فیصلہ۔ فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جو تیرے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حقیقی حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے اور حقیقی طور پر حکم بھی اسی کا ہی ہے، مگر وہ حقیقی حاکم جس کو چاہے حکومت عطا فرما دے تو جس کو وہ حاکم بنائے گا، جس کو حکومت عطا فرمائے گا، اس کے لیے ہم اللہ کی عطا کی ہوئی حکومت تسلیم کریں گے، مگر حقیقی حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں ہے باعتبار اس کے کہ قوم مغلوب ہو، کمزور ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری یا مغلوبیت کی بنا پر کسی کو اپنا ولی نہیں بنایا، اس لیے کہ وہ کمزوری اور مغلوبیت سے پاک ہے۔ اس کا ولی تو ہے مگر کمزوری اور مغلوبیت کی وجہ سے ولی نہیں۔ دیکھو ولی کے معنی ہے مددگار، ولی کے معنی ہے دوست، اور دوست جو ہوتا ہے وہ بھی مددگار ہی ہوتا ہے، اسی واسطے اس کو دوست کہتے ہیں۔ دوستاں باشد کہ گیرت دستے دوست در پریشاں حالیو در مانو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دوستوں میں سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت ہاتھ پکڑے، دستگیری کرے جبکہ وہ پریشانی میں مبتلا ہو اور تکلیف کا شکار ہو۔ تو اگر ولی کا معنی دوست کیا جائے تو دوست بھی مددگار ہوتا ہے، جو مددگار نہیں وہ دوست ہی نہیں۔ لیکن حقیقت میں ولی کا معنی ہے مددگار، تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت نے بتایا کہ اللہ کے ولی ہے، اولیاء جمع ہے ولی کی، اور اولیاء مضاف ہے اللہ کی طرف۔ اولیاء اللہ مانا ہوا اللہ کے ولی، اور ولی کے معنی ہے مددگار کے، تو مانا یہ ہوگا اللہ کے مددگار۔ تو یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مددگار بنا رکھے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی اور کی مدد کی حاجت ہے؟ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اور اس شبے کا ازالہ فرماتے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے یا مغلوب ہے، کمزور اور مغلوب ہونے کی وجہ سے اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے نہیں، یہ تو اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ولی بنائے ہیں، اپنے دوست بنائے ہیں، اور ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کے علمبرداروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے رسول کے، اپنے دین کے مددگار بنائے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مددگار کی حاجت اور ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ کمزوری سے اور مغلوبیت سے پاک۔ دیکھو مددگار جو ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں، یعنی دوسروں سے مدد لینے کے
تین احتمال ہو سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ چھوٹے سے مدد لی جائے، بڑا چھوٹے سے مدد لے، مثلا باپ بیٹے سے مدد لے۔ ویسے تو باپ بڑا ہے لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو باپ کو اپنے بیٹے کی مدد کی ضرورت اور حاجت ہو۔ اس کی تردید اللہ نے یوں فرمائی، لم یتخذ ولدا، اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی حاجت ہی نہیں، بیٹے کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیٹا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ باپ کی مدد کرے، باپ کے ساتھ ہاتھ بٹائے، جب باپ بوڑھا ہو جائے اس کی خدمت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ خدمت کی حاجت اور ضرورت ہے اور نہ مدد کی حاجت اور ضرورت ہے، اس واسطے اس نے بیٹا بنایا ہی نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک۔ اور دوسری صورت ہے مدد لینے کی کہ اپنے مساوی سے اور اپنے برابر سے مدد لی جائے۔ مثلا ایک بھائی ہوتا ہے، اس کو کسی معاملے میں بھائی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ بھائی جو ہے وہ اس کے برابر کا ہے، مگر بھائی کو اپنے بھائی کی مدد کی ضرورت ہوتی۔ یا ایک بادشاہ ہے، اس کو کسی دوسرے بادشاہ کی مدد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے وہ بھی حاکم، لیکن اس کو کسی دوسرے حاکم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ملک ہے، اس کو کسی دوسرے ملک کی مدد کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بے نیاز ہے، اور اس کا ازالہ یوں فرمایا، لم یکن شریک فی الملک، اللہ تعالیٰ کا ملک میں حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک جو ہوتا ہے وہ برابر کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا برابر کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی ساجی ہے ہی نہیں، میرا کوئی شریک ہے ہی نہیں، میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے ہمسر اور مساوی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص بڑے سے مدد حاصل کرے، چھوٹا بڑے سے مدد حاصل کرے کہ وہ کمزور ہے، مغلوب ہے، اور اس کو کسی بڑے کی مدد کی ضرورت ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازالہ یوں فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور ہو یا مغلوب ہو۔ اللہ تعالیٰ کمزوری اور مغلوبیت سے پاک۔ جب وہ کمزور نہیں ہے، مغلوب نہیں ہے، کسی سے چھوٹا نہیں، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، تو اس کو کمزور ہونے کی حیثیت سے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک۔ تو تینوں احتمالوں کا اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی چھوٹے کی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی مساوی کی مدد کی ضرورت ہے، اور نہ کسی بڑے کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہاں اس کی مدد کی سب کو ضرورت ہے، وہ سب کی مدد کرتا ہے، وہ سب کا مددگار ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اب سنو، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ایک جگہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی حاجت اور ضرورت نہیں، تو پھر اس نے کیوں فرمایا کہ میرے مددگار بن جاؤ؟ پھر اس نے کیوں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے؟ تو اس کے متعلق میں عرض کروں
اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میرے مددگار بن جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رسول کے مددگار بن جاؤ، میرے دین کے مددگار بن جاؤ، اور جو میرے دین کے سچے علمبردار ہیں، جن کا مقصد ہے میرے دین کا بول بالا، میرے دین کے پرچم کو بلند رکھنا، ان کی مدد کرو۔ ان کی مدد حقیقت میں یہ میری مدد ہے۔ اگر تم ان کی مدد کرو گے تو گویا تم نے اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ والوں کی مدد، یہ اللہ کی مدد۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھی حاجت نہیں تھی، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے بندوں کو یہ شرف بخشا کہ تم میرے دین کی مدد کر کے، میرے دین کے سچے علمبرداروں کی مدد کر کے میری رحمتوں اور برکتوں کے حقدار ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے حاجت تو نہیں ہے، مگر میں نے یہ تم پر کرم کیا ہے، تمہیں یہ شرف بخشا ہے تاکہ تم میری رحمتوں اور برکتوں کے حقدار ہو جاؤ۔ اب میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم حقیقی طور پر مددگار تو اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں کو جو مددگار سمجھتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے کی قدرت و طاقت عطا فرمائی۔ یہ عقیدہ رکھنا ہرگز شرک نہیں، کیونکہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ، اس حقیقی مددگار نے آگے اپنے بندوں کو مدد کرنے کی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، تو وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے ہماری مدد فرماتی ہیں۔ تو جب وہ ہماری مدد فرماتی ہے تو یوں سمجھو کہ وہ مدد حقیقت میں اللہ کی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کا ظہور اس کے بندوں کے ذریعے سے ہوتا۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہوتے ہیں۔ مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کا ظہور اس کے بندوں سے ہوتا ہے، تو بندے اللہ تعالیٰ کی مدد کے مظہر قرار پائے۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ حقیقت میں ساری عزتوں، ساری قدرتوں، ساری طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے اور نوازا اور ان پر شفقت فرمائی اور ان کو شرف بخشا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوصاف کو بھی ماننا چاہیے، مگر عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ حقیقی طور پر سارے اوصاف کا مالک اللہ تعالیٰ۔ اور سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری۔ ان العزت، بے شک عزت، للہ اللہ کے لیے، جمیعا ساری کی ساری۔ اس آیت نے بتایا کہ ساری عزتوں کا مالک اللہ، ساری عزتیں اسی کے دستے قدرت میں۔ لیکن آپ قرآن میں یہ بھی تو پڑھتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ عزتوں کے مالک، تو جس کو چاہے عزت عطا فرما دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بولو، جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عزت مانو گے یا نہیں مانو گے؟ مانیں گے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے عزت عطا فرما دے، تو جس کو وہ عزت عطا فرمائے گا اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت مانیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو ہم قرآن کریم کے منکر قرار پائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے
احکام کے آیات کے نافرمان قرار پائیں۔ آئیے اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اے اللہ ساری عزتیں تیرے قبضہ قدرت، تو ساری عزتوں کا مالک ہے، تو تو نے کسی کو عزت عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے واسطے ہے۔ تو اللہ کے لیے عزت ہے ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، اس کے رسول کے لیے عزت ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اسی طرح مومنوں کے واسطے عزت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر عقیدہ یہ رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے حقیقی طور پر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنوں کے واسطے عزت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عزت نہ ماننا یہ گمراہی، قرآن کریم کا انکار ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ بات بڑی قابل غور۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے واسطے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ لا يعلمون، کافر نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے منافق نہیں جانتے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو تو منافقوں کے دلوں میں جو مرض ہے، تو بتاؤ وہ کس چیز کا مرض ہے؟ کیا وہ سارے ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں؟ کیا ان کو اختلاج قلب کی بیماری ہے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی سوج پڑ گئی ہے، کوئی پھوڑے نکل آئے ہیں، کوئی سوراخ ہو گئے ہیں؟ نہیں، منافقوں کے دلوں میں جو مرض ہے وہ مرض ہے بد اعتقادی کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بد اعتقاد لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، وہ اللہ کی عزت کو، رسول اکرم کی عزت کو اور کامل مومنین یعنی اولیاء کرام کی عزت و عظمت کو نہیں جانتے۔ کافر تو جانتے ہیں، منافق نہیں جانتے۔ کافر تو مانتے، کافر کہتے ہیں بڑی عزت والے، لیکن منافق جو ہے وہ نہیں جانتا۔ منافق نبی کریم کی عزت و عظمت کو نہیں جان سکتا، اسی طرح کامل مومنین اولیاء کرام کی عزت و عظمت کو بھی نہیں جان سکتا۔ تو جب اللہ فرماتا ہے وہ نہیں جانتے، تو پھر ہم ان کو کیسے جنوا سکتے؟ وہ جان سکتے ہی نہیں، وہ جان سکتے ہی نہیں۔ کتنا زور لگاؤ، کتنا سمجھاؤ، کتنا بتاؤ، انہوں نے نہ ماننا ہے اور نہ جاننا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حقیقی طور پر ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے جتنی چاہے عزت عطا فرما دے۔ تو ہم نبیوں ولیوں کے لیے جو عزت مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی مانتے ہیں۔ یہ توحید کے منافی نہیں، یہ عین توحید ہے۔ بلکہ جو نہیں مانتے وہ قرآن کریم کے منکر۔ اسی طرح سنو، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ فرمایا حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ حل من خالق، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا؟ تو اس آیت میں جو فرمایا کہ حل من خالق غیر اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی تخلیق کے لحاظ سے اللہ کے سوا کوئی خالق، حقیقی طور پر خالق وہی۔ لیکن دوسری آیت سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ،
بس بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سارے خالقوں میں سے بہت اچھا خالق ہے. احسن الخالقین، خالقین جمع ہے خالقی. تو اللہ فرماتا ہے جتنے خالق ہیں ان خالقوں میں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر اور سب سے اچھا خالق. پہلے فرمایا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے ہی، اور اس آیت میں فرمایا کہ اللہ خالقوں میں سے بہت اچھا خالق اور بہت بہتر خالق. اس آیت نے بتایا کہ کوئی اور بھی خالق ہے. تو آؤ میں بتاؤں کہ مطلب کیا ہے. دیکھو، خلق ان کے معنی ہے بنانا، پیدا کرنا، کسی چیز کو مارد وجود میں لانا، یہ بھی خلق ہے. عدم سے وجود میں لانا، یہ بھی خلق ہے. نیست سے ہست کرنا، یہ بھی خلق ہے. اور کسی چیز کو بنانا، یہ بھی خلق ہے. کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا، یہ بھی خلق ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ عدم سے وجود میں لانا، یعنی پہلے وہ چیز نہیں تھی تو اس چیز کا وجود کرنا. نیست سے ہست کرنا، پہلے وہ چیز نہیں تھی پھر اس کا ہو جانا. پہلے وہ چیز نہیں تھی، اس کو بنانا، وجود میں لانا. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق نہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے بھی بناتے ہیں. مثلا بولو، موٹریں کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے یا بندے؟ جاپان میں جو موٹریں بنتی ہیں، ٹیوٹا مزدا وغیرہ، وہاں کارخانوں اور فیکٹریوں میں بندے بناتے ہیں یا اللہ بناتا ہے؟ بندے ہی بناتے ہیں. مگر بندوں کو بھی قدرت و طاقت، ہاتھ پیر سمجھ اللہ نے عطا فرمائی. بندوں کا بنانا یہ بھی اللہ کا ہی بنانا ہے. اسی طرح موٹروں کو چھوڑ دیجئے، تمام چیزوں کو لے لیجئے. یہ ہوائی جہاز ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، سائیکل ہیں، رکشے ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، یہ مکان ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں کائنات میں، یہ لاؤڈ سپیکر ہیں، یہ ٹیپ ریکارڈر مشینیں ہیں، یہ کپڑے شپڑے ہیں. بولو ان سب کو کون بناتا ہے؟ بندے ہی بناتے ہیں نا، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں. تو اس طرح چیزوں کا بنانا یہ بندوں کی شان. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ قدرت عطا فرمائی. تو اللہ فرماتا ہے بھائی بندے بھی میری دی ہوئی قدرت و طاقت سے چیزیں بناتے ہیں، مگر میں سب بنانے والوں میں سے بہتر اور اچھا بنانے والا. اور جہاں یہ فرمایا کہ میرے سوا کوئی خالق نہیں ہے، وہاں یہ مطلب ہے کہ عدم سے وجود میں لانا اور نیست سے ہست کرنا یہ میری ہی شان ہے. کسی اور کی یہ شان نہیں ہے کہ پہلے کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو اور پھر وہ وجود کر دے. یہ شان ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے. لیکن لفظ خالق کا اطلاق حقیقی طور پر اللہ پر ہو. حقیقی خالق بولو کون ہے؟ اللہ. اور مجازی طور پر خالق کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوتا ہے. چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم. اخلق یہ بھی خلق یخلق سے واحد متکلم مضارع کا صیغہ. انی بے شک میں، اخلق بناتا ہوں، لکم واسطے تمہارے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خالق فرمایا، کیونکہ جب انہوں نے فرمایا اخلق تو یہ اس فعل کے فاعل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. مانا یہ ہوگا کہ میں پیدا کرتا ہوں، میں بناتا ہوں. کیا؟ انی اخلق لکم، میں بناتا ہوں واسطے تمہارے، من الطین، مٹی میں سے، گارے میں سے، کہیئت الطیر، ایک پرندے کی
फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ, छुकारा मारता हूँ। हमारे मेमन भाई कहते हैं छुकारा। जब मैं नया नया कराची में आया तो वो मुझे कहने लगे, बच्चे को ले आए और कहे मौलवी साहब छुकारा मारो। छुकारा की फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी दम करो, अल्लाह का कलाम पढ़ के फूंक मारो। तो फिर मैं समझा कि छुकारा दम करने को कहते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अखलुक़ु लकुम मिनत्तीने कहयति त्वैर, मैं मट्टी में से एक परिंदे की सी सूरत बनाता हूँ। फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि, फिर मैं उसमें फूंक मारता, छुकारा मारता। फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो वो मट्टी में से परिंदे की सी बनाई हुई सूरत जो होती है वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लग जाए, उसमें हयात पैदा हो जाती है, कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाती है। मेरे फूंक मारने से वो मट्टी का बनाया हुआ परिंदा उड़ने लग जाता है, उसमें हयात और जान पैदा हो जाती है बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा फरमाते हैं, ये काम मैं अल्लाह के इज़्न से करता हूँ, उसने मुझे ये दर्जा और मर्तबा अता फरमाया। तो देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाते अखलुक़ु, और इसका मादा भी खल्कुन है। तो क्या कहेंगे कि मजाजी तौर पर इसका इतलाक, लफ्ज़े खालिक का इतलाक ईसा अलैहिस्सलाम पर भी हुआ, और मजाजी तौर पर हर उस शख्स पर इसका इतलाक हो सकता है जो कोई भी चीज बनाता है। चुनांचे बाद लोग अखबारों में लिख देते हैं खालिक पाकिस्तान, कायदे आज़म के मुतल्लिक़ अमूमन बाद लोग लिख देते खालिक पाकिस्तान। क्या मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने वाले, यानी उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो ये जो लफ्ज़ बोला जाता है ये भी मजाजी माना के लिहाज से, यहाँ खल्क बमाना बनाना, हकीकत में तो सब कुछ बनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है। मजाजी तौर पर इस लफ्ज का इतलाक दूसरे पर भी हो सकता है और हुआ। खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, देख अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इस्तखलुक़ु मिनत्तीनि कहयति त्वैर बिइज़्नी। ऐ ईसा, जबकि तू बनाता था मट्टी में से परिंदे की सी सूरत मेरे हुक्म से, फ़तन्फ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरम बिइज़्नी, तो तेरे फूंक मारने से वो परिंदा बन जाता था, उड़ने लग जाता था, ये भी मेरे हुक्म से ही था। मैंने तुझे इसका इज़्न दिया था, मैंने तुझे ये दर्जा मर्तबा अता फरमाया था। तेरे दम में, तेरी फूंक में ये तासीर रखी थी कि तू फूंक मारता था तो मट्टी का बनाया हुआ परिंदा उड़ने लग जाता था, उसमें कुव्वते परवाज़ और हयात पैदा हो जाती। तो मानना पड़ेगा कि मजाजी तौर पर इस लफ्ज का इतलाक दूसरे पर हुआ है। तो अगर मजाजी तौर पर इतलाक किया जाए तो शिरक नहीं है, और अगर हकीकी तौर पर इतलाक किया जाए, अल्लाह के सिवा किसी को हकीकी खालिक माना जाए तो यह शिरक है। और अगर ये अकीदा रखा जाए कि हकीकी तौर पर खालिक अल्लाह है और अल्लाह की दी हुई कुदरत और ताकत से बंदे भी चीजें बनाते हैं, खल्क करते हैं, तो ये शिरक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जो चाहता है कुदरत और ताकत अता फरमा दे। चुनांचे मैंने आपके सामने बयान किया कि ये हवाई जहाज और जनाबे वाला, ये मोटरें, गाड़ियां, ये सब बंदे ही बनाते हैं, मगर इन पर मजाजी तौर पर इतलाक होता है क्योंकि इनको कुदरत और ताकत और समझ, शऊर अता फरमाने वाला हकीकत में अल्लाह ताला।
اسی طرح دیکھو، زندہ کرنا اور مارنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو بتاؤ بھائی، حقیقی طور پر زندہ کرنے والا اور مارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حقیقی طور پر صفتیں اس کی، مگر وہ مالک جس کو چاہے آگے یہ صفت عطا فرماتا، تو جس کو وہ زندہ کرنے اور مارنے کی قدرت دے گا اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی قدرت تسلیم کی جائے گی، اور اس کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا مجازی طور پر کہا جائے گا، حقیقی طور پر تو زندہ کرنے والا اور مارنے والا اللہ۔ اگر اس طرح شرک ہونے لگے تو پھر تو کوئی بھی بندہ شرک سے نہیں بچ سکتا۔ مثلا بولو، یہاں اس دنیا میں بعض بندے بعض بندوں کو مار دیتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو مار دیا، تو پھر چاہیے کہ یہ شرک ہو جائے۔ یوں کہو کہ اللہ نے مار دیا، اور جب آپ کہیں گے کہ اللہ نے مار دیا تو وہ کہے گا پھر مجھے کیوں ہاتھ کڑی لگائے پھرتے ہو، مجھے کیوں پکڑے پھرتے ہو، مجھ پر کیوں مقدمہ قائم کیا ہوا؟ مارا تو اللہ نے اور تم نے مجھے پکڑا ہوا ہے۔ تو بولو، جو بندہ کسی کو مارتا ہے تو وہ دراصل مارنے کا ذریعہ بنتا ہے، حقیقت میں تو مارنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ مثلا بندے نے ڈنڈا مار دیا یا گولی مار دی یا تلوار مار دی، تو بندے نے تو اتنا کیا کہ اس نے گولی مار دی، بندے نے اتنا کیا کہ لاٹھی مار دی، بندے نے اتنا کیا کہ تلوار مار دی، لیکن گولی کے لگنے سے، تلوار اور ڈنڈے کے لگنے سے روح کا قبض کر لینا، جان کا لے لینا، یہ بندے کی قدرت میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ لیکن مجازی طور پر ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے فلاں بندے کو مار دی، فلاں بندے نے فلاں بندے کو مار دیا، تو حقیقت میں مارنے والا تو اللہ ہے، ممیت تو اللہ ہے، مگر بندے پر جو مارنے والا اطلاق ہوتا ہے تو وہ مجازی طور پر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کسی لفظ کا مجازی طور پر بندے پر اطلاق کر دیا جائے تو شرک لازم نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیتوں سے میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں، الذی یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ معلوم ہوا حقیقی طور پر محیی و ممیت اللہ ہی، لیکن اسی قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ احیی ہے واحد متکلم مضارع اور متکلم ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو معنی کیا ہوگا؟ وَأُحْيِي، اور میں زندہ کرتا ہوں، الموتى مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی حکم سے، کرتا تو اللہ کی حکم سے ہوں مگر کرتا میں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی تھی، تو نتیجہ یوں نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر زندہ کرنے والا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام مجازی طور پر اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ اور سنیے، بعض بندے بعض بندوں کو ناحق بے گناہ مار دیتے، تو اللہ فرماتا ہے اگر کوئی کسی شخص کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کی جان بچا لیتا ہے، کسی کو زندہ رکھتا ہے، مرنے سے اس کو بچا لیتا ہے، تو گویا اس نے سارے جہان کے لوگوں کو زندہ کر دیا۔ یہ قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی بندے نے کسی بندے کو زندہ کر دیا، کیا مطلب؟
کہ اس کو مرنے سے بچا لیا، تو گویا اس نے سارے جہان کے لوگوں کو، سب لوگوں کو بچا دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جو کسی کو زندہ کر دے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کر دیا۔ تو میرے بزرگوں، یہاں بھی نسبت جو ہے زندہ کرنے کی وہ بندے کی طرف ہے، تو اس نسبت کو کیا کہیں گے؟ مجازی نسبت۔ یہاں ایک اور بھی بات سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ کسی ایک کو مار دینا گویا سب کو مار دینا ہے، اور کسی ایک کو بچا لینا گویا سب کو بچا لینا ہے؟ اس لیے کہ جو مارتا ہے کسی کو بے گناہ ناحق، اس کے مارنے کو دیکھ کر اور لوگ بھی پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، گویا وہ دوسروں کے لیے رغبت کا باعث بنتا، دوسروں کے لیے اس برائی کا دروازہ کھولتا ہے۔ ایک شخص برائی کرتا، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی برائی کرنے لگ جاتے، تو جس نے برائی کا دروازہ کھولا اس کو اتنا عذاب ہوگا جتنے کے لوگ برائی کریں گے، کیونکہ برائی کا دروازہ کھولنے والا اور برائی کی بنیاد رکھنے والا وہ شخص، اور جس شخص نے کوئی نیکی کی، یعنی کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا، کسی کی زندگی کو بچا لیا، تو اللہ فرماتا ہے یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ گویا اس نے سب کو بچایا، سب کو زندہ کر دیا، کیونکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس طرح کریں گے کہ وہ دوسروں کی جانوں کو بچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ دوسرے بھائی جو ہیں وہ نہ مریں بلکہ وہ زندہ رہیں اور وہ ناحق کسی کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو۔ تو اگر کوئی کسی کو ظلم و ستم سے بچا لیتا ہے، کسی کی جان بچا لیتا ہے، تو گویا اس نے سب کی جان بچا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو یہاں بھی جو زندہ کرنے اور مارنے کی نسبت ہے اس کو کہیں گے مجازی نسبت۔ حقیقی طور پر تو مارنے والا اور زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس دنیا میں توحید کے خلاف لوگ کیسے ہوئے اور یہ مختلف مذاہب وجود میں کیسے آئے۔ مجوسی جو تھے، مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، مجوسی کراچی میں بھی ہیں ایسے لوگ، ہم لوگ ان کو پارسی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں صدر میں پارسیوں کا آتش کدا 24 گھنٹے وہاں آگ جلتی رہتی ہے، کیونکہ وہ آگ کو خدا مانتے ہیں، اس لیے 24 گھنٹے وہ آگ کو جلائے رکھتے ہیں، روشن رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا خدا ہے آگ۔ اگر 2-4 منٹ کے لیے بھی وہ آگ بجھ جائے تو گویا 2-4 منٹ کے لیے ان کا خدا ہی ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے خدا کو ہمیشہ رکھنا ہے، اسی واسطے وہ آگ کو ہمیشہ روشن رکھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے بھی تھا معاملہ، یہ تھا ایران میں۔ ایران میں یہ لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرتے، تو ایران میں ایک آتش کدا تھا جس میں 1000 سال سے برابر آگ جل رہی تھی۔ 1000 سال کے عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ آگ کبھی نہیں بجھی تھی، اور نہ پجاری بجھنے دیتے تھے، کیونکہ وہ آگ کو خدا مانتے تھے۔ اور یہاں ایک لطیفہ بیان کروں، بعض لوگ ایسے ہیں جو پانی کو خدا مانتے ہیں، یعنی خدا بھی پانی اور آگ بھی پانی، اور ایک خدا پر دوسرا خدا پڑ جائے تو پہلا خدا ہی ختم ہو جائے، تماشا بنا ہوا۔ تو جو آگ کو پوجتے ہیں ان کو کہتے ہیں مجوسی، ہم لوگ یہاں کہتے ہیں پارسی۔ یہ ایران میں لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ایران میں ایک آتش کدا تھا جو 1000 سال سے برابر روشن تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت شریف ہوئی تو یہ آتش کدا ایک دم بجھ گیا، جو 1000 سال سے روشن تھا وہ سرکار کی ولادت کے وقت خود بخود بجھ گیا، اور پجاریوں نے اس کو روشن کرنے کی کوشش کی، وہ روشن ہی نہیں ہوتا۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ آگ کے پجاریوں اب یہ آگ خدا نہیں رہے گی،
بلکہ آگ آگ ہی کہلائے گی. اب لوگ اس کو خدا مانیں گے جو حقیقت میں خدا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب وہ ہستی مارد وجود میں آئی ہے جو انسانیت کو یہ شعور بخش دے گی کہ انسانیت سمجھ جائے گی کہ یہ آگ پوجا و پرستش کے لائق نہیں ہے، کیونکہ سرکار کے آنے سے آگ خود بخود بجھ گئی. تو یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اس قسم کے باطل خدا مٹ جائیں گے، وہی حقیقی خدا باقی رہے گا اور اسی کی پوجا و پرستش ہوگا. لیکن یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں، اس تعلیم یافتہ دور میں، اس پڑھے لکھے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آگ کو خدا مانتے ہیں. اپنے ہاتھ سے آگ جلانا اور پھر اس کو خدا مان لینا، اس سے بڑھ کر اور حماقت اور بے وقوفی کیا ہو. باہر صورت مجوسی جو تھے نا، مجوسی، وہ کہتے تھے کہ دو خدا، ایک خدا ہے جو خیر کو پیدا کرتا ہے اور ایک خدا ہے جو شر کو پیدا کرتا ہے. ایک خالق خیر ہے اور دوسرا خالق شر ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ خیر اور شر دو متضاد چیزیں اور دو متضاد چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی. اسلام آیا، اسلام نے اس باطل عقیدے کی یوں تردید فرمائی. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دو خدا نہ بناؤ. خدا دو نہیں، انما هو الہ واحد، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ معبود برحق ایک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دو خدا نہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ کسی چیز کا پیدا کرنا جس میں خیر و شر کے دو پہلو ہوں. کسی چیز کا پیدا کرنا جس میں خیر و شر کے دو پہلو ہوں وہ شر نہیں. شر کے پہلو کو استعمال کرنا اور کام میں لانا یہ شر. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے زہر کو پیدا کیا ہے. زہر میں شر بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے اور خیر کا پہلو بھی ہے. مثلا حکیم جو ہوتا ہے وہ زہر کو لیتا ہے نا سینکیے کو، تو وہ اس کا کشتہ بناتا ہے. وہی کشتہ بیماروں کے لیے صحت کا باعث بنتا ہے. کیوں بھائی سینکیے کا کشتہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ حکیم لوگ جو ہوتے ہیں، کامل لوگ جو ہوتے ہیں، وہ سینکیے کا زہر کا کشتہ بناتے ہیں اور وہ کشتہ جو ہوتا ہے وہ کمزور لوگوں کے لیے قوت و طاقت کا باعث بن جاتا ہے. اور اسی زہر کو کوئی ناقص آدمی لے کر کسی شخص کو کھلا دے تو وہی زہر اور سینکیا دوسرے آدمی کی ہلاکت اور موت کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سینکیا پیدا کیا کہ پیدا کرنے میں شر نہیں ہے. ہاں اگر ہم اس کا استعمال غلط کریں گے تو ہمارا غلط استعمال کرنا شر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے میں شر نہیں. اسی طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں پیدا کی تو آنکھوں میں شر نہیں. آنکھیں تو بہت بڑی نعمت، لیکن ان آنکھوں کا غلط استعمال کرنا ہمارے لیے شر بن جائے گا. مثلا ہم ان آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں جن کا دیکھنا حرام ہے، تو ہم نے ان کا غلط استعمال کر کے اس خیر کو، نعمت کو اپنے حق میں شر بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے، دولت دے، اس کے اندر دونوں پہلو ہیں. اگر ہم اس دولت کو صحیح طور پر خرچ کریں، جائز طور پر خرچ کریں تو وہ دولت ہمارے لیے خیر بن جائے. اور اگر اس کا غلط استعمال کریں، اس سے شراب پئیں، اس دولت سے زنا کریں، برائیاں کریں، بدکاریاں کریں، اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ بنا لیں تو وہی ہمارے واسطے شر بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے میں شر نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے حکمت کاملہ سے پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے میں حکمتیں ہیں۔ ہاں، ہمارا اس چیز کو استعمال کرنا، اگر صحیح طور پر استعمال کریں گے تو خیر ہو جائے گی، اور اگر غلط طور پر استعمال کریں گے تو وہی چیز ہمارے لیے شر بن جائے گی۔ مثلا دیکھیے، کسی چیز کا علم برا نہیں ہوتا، یہ ایک بڑا خاص مسئلہ ہے۔ جو لوگ حضور کے علم غیب کے منکر ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضور کو ہر چیز کا علم ہے، تو کیا حضور کو جادو کا بھی علم تھا؟ حضور کو وہ فلاں چیز کا بھی علم تھا؟ حضور کو جوئے کھیلنے کا بھی علم تھا؟ حضور کو بری بری چیزوں کا نام لے کر کہتے ہیں اس کا بھی علم تھا، اس کا بھی علم تھا؟ سیدھے سادے بھولے بالے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے حضور کی عزت و عظمت کے پیش نظر لرز جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں جب نہیں تھا تو پھر معلوم ہوا کہ کل شے کا علم نہیں تھا۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ بہکا دیتے۔ تو اس کا جواب سنو، میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کا علم برا نہیں، علم ہر چیز کا اچھا ہے۔ ہاں، اس چیز کو غلط استعمال کرنا اور برے علم کو جان کر برائی کرنا یہ برا۔ مثلا اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں تو ہم جھوٹ سے بچیں گے کیسے؟ تو جھوٹ کا علم برا نہیں کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں، ہاں جھوٹ بولنا برا۔ زناکاری کا علم کہ زنا کس کو کہتی ہے، اگر ہم یہ جانیں گے ہی نہیں تو ہم زنا سے بچیں گے کیسے؟ زنا کا علم برا نہیں، زنا کرنا برا ہے، زنا کرنا برا۔ رشوت کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم یہ جانیں گے ہی نہیں کہ رشوت کس کو کہتے ہیں تو ہم رشوت سے بچ کیسے سکیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ رشوت ہے، یہ رشوت نہیں۔ رشوت کا علم ہونا یہ برا نہیں، رشوت لینا برا ہے۔ سود کا علم ہونا کہ سود کس کو کہتے ہیں، اگر ہمیں یہ علم نہیں ہوگا تو ہم سود سے بچ کیسے سکیں گے؟ سود کا علم برا نہیں، سود کا لینا دینا یہ برا۔ اسی طرح جادو کا علم برا نہیں، جادو کرنا کرانا یہ برا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہی جادو کا علم جو ہوتا ہے وہ بعضوں کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے، اور یہی جادو کا علم جو ہوتا ہے وہ بعضوں کے لیے شر کا باعث بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا، جب انہوں نے مقابلہ کیا تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ موسیٰ لاٹھی پھینکتے ہیں تو وہ لاٹھی سانپ بن جاتی ہے۔ جادوگروں نے کہا یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اتنی بڑی 3-4 فٹ کی رسیاں میدان میں پھینکی۔ رسیاں جب رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہوں پر انہوں نے جادو کر دیا۔ دیکھنے والوں کو وہ رسیاں اس طرح نظر آ رہی تھی جیسے سانپ دوڑ رہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ انہوں نے رسیاں پھینکی ہیں اور رسیاں سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے سوال کیا کہ مولا اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بھی اپنی لاٹھی پھینک دے، تو بھی اپنا ڈنڈا سٹ دے، پھر دیکھ کی ہوندا ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بہت بڑا سانپ بن گئی۔ کتنا بڑا؟ لکھا ہے کہ اس سانپ کا جو فن تھا، فنیر کہتے ہیں نا، فن ہے منہ جو اٹھاتا، تو وہ اتنا اونچا تھا جیسے اونٹ ہوتا۔ او اتنا بڑا سانپ، اس نے جو اونٹ کی طرح جو منہ اٹھایا، پہلے تو اس نے جادوگروں کی ساری رسیوں کو کھا لیا، اور پھر فرعون بیٹھا تھا نا تو سانپ نے فرعون کو جو یوں کیا اور فرعون بھاگ اٹھا، چھٹی پیشاب نکل گیا سب۔ اتنا ڈرا، اتنی اس پر ہیبت طاری ہوئی کہ نسیا، کہنے لگا موسیٰ پکڑو اس کو، بچاؤ مجھے اس سے، نہیں تو مجھے کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھانا یہ تھا کہ بے ایمان تو خدا بنا ہوا
خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، خدا بھی کبھی کسی سے ڈرتا ہے؟ خدا بھی کبھی اس طرح کسی سے ڈر کر بھاگتا ہے؟ تو خدا کی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کیسے خدا ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ تو بتانا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بہت بڑا سانپ بن گئی اور اس نے سانپ بن کے جادوگروں کی تمام رسیوں کو کھا لیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ تو ہے جادو، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ جادو نہیں، کیونکہ جادوگر جادو کا علم رکھتے تھے، وہ جادو کی تمام قسموں کو سمجھتے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے اس کا جادو سے تعلق نہیں ہے۔ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو کام ہے اس کا تعلق جادو کے ساتھ نہیں ہے، یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، اور سجدے میں گر کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اللہ رب العالمین پر، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جادوگر اس لیے مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے جادو میں اور معجزے میں فرق جو تھا وہ سمجھ لیا، کیونکہ وہ جادو کا علم ہے، ان کو پتا چل گیا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا اس کا جادو سے تعلق نہیں، اور دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو چونکہ علم نہیں تھا، وہ جادو اور معجزے میں تمیز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کو ایمان کی دولت حاصل نہ ہوئی۔ تو اب بتاؤ کہ جادوگروں کے واسطے وہ جادو کا علم جو ہے وہ ایمان لانے کا باعث بنا یا نہیں بنا؟ معلوم ہوا کسی چیز کا علم برا نہیں ہوتا، ہاں اس کے اندر جو برائی کا پہلو ہوتا ہے اس کو اختیار کرنا یہ برا ہے۔ جادو کرنا کرانا برا ہے مگر جادو کا علم جو ہے وہ برا نہیں۔ یہ میں کیوں مسئلہ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو لوگ حضور کے علم کے منکر ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ بولو حضور کو جادو کا علم تھا، تو سیدھے سادھے لوگ کہتے ہیں نہیں تھا، تو کہتے ہیں پھر کل شے کا علم تو نہ ہوا، جب جادو کا علم نہ ہوا تو کل کی تو نفی ہوگی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کل شے کا علم عطا فرمایا۔ یاد رکھو کسی چیز کے علم ہونا، کسی شے کا علم ہونا برا نہیں ہے، ہاں اس شے کے اندر اگر برائی ہو تو اس برائی کا استعمال کرنا یا اس برائی کو کام میں لانا یہ برا۔ میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے مسئلے سمجھا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توحید کا بیان ہو رہا۔ دیکھو مجوسیوں کی تردید ہو گئی جو یہ کہتے تھے کہ دو خدا، ایک خدا ہے خالق خیر اور دوسرا خدا ہے خالق شر۔ اس کی میں نے تردید کی کہ خدا تعالیٰ کی خلق میں شر نہیں ہے، خدا ہر شے کا خالق ہے، اچھی اور بری چیزوں کا خالق ہے، مگر جو بری چیزیں ہیں ان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے تو حکمت سے پیدا کیا، ان کے پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے۔ ہاں اس چیز کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو اختیار کرنا، استعمال میں لانا یہ برا ہے۔ تو مجوسیوں کا جو مذہب تھا اس کی بھی تردید ہو گئی، اور الحمدللہ توحید اپنی جگہ پر توحید ہے۔ اب آگے چلیے، عیسائیوں کو دیکھیے، عیسائی بھی توحید سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور خدا تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق سوائے حق بات کے کچھ نہ کرو، اللہ کے متعلق وہی بات کہو جو حق بات، جو اس کی شان کے شایع ہے۔
انما المسیح ابن مریم رسول اللہ، تم مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول۔ تمہارا ابن اللہ کہنا یہ غلط بات ہے، یہ غلو ہے، ابن اللہ نہ کہو، دین میں غلو نہ کرو، اللہ کے متعلق ایسی بات نہ کہو جو اس کی شان کے سایہ نہیں ہے۔ ابن اللہ کہنا یہ اللہ کی شان کے سایہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالی اولاد سے پاک ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، بے شک وہ کافر۔ عیسائیوں میں عقیدہ ہے تثلیث کا۔ تثلیث کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں باپ بیٹا روح القدس تینوں خدا، یہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہے، تین ایک، باپ بھی بیٹا بھی روح القدس ایک، تین ایک اور ایک تین، اس کو کہتے ہیں تثلیث۔ تو وہ اللہ کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور روح القدس کو بھی، ان تینوں کو خدا مانتے۔ باپ کہتے ہیں اللہ اللہ ہے، وہ باپ ہو گیا، اور عیسیٰ بیٹے وہ بھی اللہ، اور روح القدس یہ بھی اللہ، تو تینوں کو وہ اللہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تین میں کا ایک ہے، اس کو کہتے ہیں تثلیث۔ جب وہ تثلیث کے قائل ہوئے اور انہوں نے خدا تعالیٰ کے یکتا ہونے کا توحید کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تین میں کا ایک نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ خدا کے رسول ہیں۔ حضرت مریم اللہ کی بندی ہے، حضرت جبریل امین روح القدس جنہوں نے حضرت مریم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ روح پھونکی تھی وہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے فرشتے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں۔ عیسائیوں نے بھی توحید کو چھوڑا اور عقیدہ تثلیث کے قائل ہو گئے، قرآن نے ان کی بھی تردید۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں اور خدا کے رسول۔ آگے بس ایک بات کر کے پھر میں گفتگو ختم کروں گا، اور کل سے انشاءاللہ العزیز رسالت کا بیان شروع کروں۔ آج میں توحید کا بیان کر رہا ہوں اور توحید کے مختلف پہلو آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر یا جتنے بھی بھیجے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا وحی فرمائی، کیا حکم دیا، کیا پیغام دیا، سنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے میرے حبیب آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر اس کو یہی وحی کی أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ بے شک اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بس میری ہی عبادت کرو، اللہ کی ہی عبادت کرو۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب کو یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چنانچہ تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امتوں اور اپنی اپنی قوموں سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بولو بھئی، سارے نبیوں کو اللہ نے جو وحی کی وہ کیا تھی، اور سارے نبی جو پیغام لے کر آئے وہ کیا تھا،
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سارے نبی یہی پیغام لے کر، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے نبیوں رسولوں، تم بھی میری عبادت کرو اور آگے اپنی امتوں اور اپنی قوموں کو بھی یہی تعلیم دو کہ وہ میری ہی عبادت کرے، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ تو توحید کیا ہوئی؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے نبی یہی پیغام لے کر آئے، اور سنو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی پیغام لے کر آئے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے حضور کا۔ حضور نے تشریف لا کر فرمایا لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول، اور حضور نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان دونوں کو ملا کر کلمہ توحید، کلمہ طیبہ بنا۔ ہم ان دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہمارے نبی کریم نے تشریف لا کر توحید کا ڈنکا بجایا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ سکھایا، تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے تو نے میری توحید کا ڈنکا بجایا ہے، میں تیری رسالت کا ڈنکا بجاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا چرچا کیا ہے، میں محمد الرسول اللہ کا چرچا کروں گا۔ میرے محبوب تو نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھایا سکھایا ہے، میں لوگوں کو محمد الرسول اللہ سکھاؤں پڑھاؤں گا۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ تو میری توحید کا ڈنکا بجا، میں تیری رسالت کا ڈنکا بجا۔ تو نبی کریم نے تشریف لا کر توحید کا ڈنکا بجا، لوگوں کو سکھایا لا الہ الا اللہ۔ دیکھو بس آخری بات کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں جو عرب کے مشرک تھے، ان کا شرک کیا تھا؟ وہ بتوں کو لائق عبادت سمجھتے، انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے اور ان کی وہ پوجا و پرستش کرتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اسلام نے اسی کی تردید کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر اسی کی تردید فرمائی اور لوگوں کو یہ سکھایا لا الہ الا اللہ۔ اب اس کا ترجمہ تم کہیں بھی پڑھ لو، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو اب اور آسان ترجمہ کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، یہ ہے ترجمہ۔ اب 14ویں صدی میں یہ ترجمہ شروع ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا حاجت روا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا 11ویں والا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا 12ویں والا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا اجمیر والا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا بغداد والا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا دینے والا، نہیں ہے کوئی اللہ کے یوں لگتے ہیں نا، یہ کوئی کلمے کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں؟ ارے 11ویں والا بھی ہے، 12ویں والا بھی، تو یہ ترجمہ کیسے ہو گیا کہ کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں، کوئی اجمیر والا نہیں، کوئی بغداد والا نہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے۔ چنانچہ وہ ایک مولوی صاحب تھے، ساری رات بات کرتے رہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں طلب کرنا چاہیے،
اللہ کے سوا کسی سے کچھ مت مانگو، اللہ کے سوا کسی سے کچھ طلب مت کرو۔ بولتے بولتے گلا خشک ہو گیا، کہنے کے ذرا تھوڑا سا پانی دینا۔ پانی جو مانگا تو انہوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے کچھ مت مانگو، اللہ کے سوا کسی سے کچھ مت طلب کرو۔ مولوی صاحب پانی بھی اللہ سے مانگو۔ لو ساری رات بات کرتے رہے، اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ساری رات بات کرتے رہے، سو گئے۔ صبح ہوئی تو کہنے لگے بھئی ہاتھ ملاؤ، انہوں نے ہاتھ ملا لیا۔ کہنے لگے یار تم نے خالی ہاتھ ملایا ہے۔ میں نے کہا کیا کریں؟ کہیں گے کوئی کرایا برایا کوئی ہدیہ نظرانہ دے۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ مولوی صاحب ساری رات بات کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو، تو بولیے ہم بھی اللہ کے سوا ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اللہ تو ہے نہیں۔ جب اللہ کے سوا ہے تو آپ نے تو خود ساری رات یہ بات کیا کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو، تو اب ہم سے بھی آپ کوئی امید نہ رکھو، مہربانی کیجیے اور چاہیے۔ تو یہ لوگوں نے اس قسم کے ترجمے کر کے لوگوں کو چکر میں ڈال دیا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اسلام بڑا آسان دین ہے۔ الدین و یسر، سرکار فرماتے دین آسان دین ہے۔ لا الہ الا اللہ کا سیدھا سادہ معنی آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ خدا کی قسم ہم حضور کی بھی عبادت نہیں کرتے، حضور کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ نبی کریم کی ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ نبی کریم کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم کرنے کا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم کی تو بہت بڑی شان ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کی تعظیم۔ حضور نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹا بڑے کا ادب نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، اور جو بڑا چھوٹے پر رحمت اور شفقت نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، تعظیم کریں، اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ جب ہر بڑے کی تعظیم کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے تو نبی کریم تو بڑوں کے بھی بڑے، نبی کریم جیسا تو اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ ساری اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور آپ کی تعظیم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہم پر واجب ہے۔ تو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے توحید کا مختصر بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے چند اوصاف حمیدہ بیان کیے، اور یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے اور وہ اپنی ذات صفات میں لا شریک ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اسی عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہماری موت فرمائے، اور اسی عقیدے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے دن اٹھائے۔ کل انشاءاللہ العزیز رسالت کا بیان ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوگی، اور یہ سلسلہ مسلسل اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں نے اعلان کیا تھا پہلے، اب پھر سن لو، ہو سکتا ہے کیونکہ دوست بعد میں آئے ہو انہوں نے نہ سنا ہو۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز پورے 9:30 بجے تقریر شروع ہو جایا کرے اور 11:30 بجے ختم، سلام دعا کرتے 12 بج جایا کرے، تو 9:30 بجے تقریر شروع ہو جایا کرے گی۔ آپ حضرات جلدی تشریف لانے کی کوشش کرنا۔ آج کل 7:30 بجے 7:45 بجے جماعت ہو جاتی ہے، 8 سوا 8 بجے لوگ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، تو 9 بجے تک دور دراز سے بھی آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو کوئی نعت شریف پڑھے تو اس کو پہلے وقت وہ لے لیں۔ 9:30 بجے کے بعد کسی کو نعت شریف کے لیے وقت نہیں دیا جائے گا۔ 9:30 بجے تقریر شروع ہو جایا کرے گی، 9:30 بجے تقریر کا وقت مقرر کر دی جائے۔ آپ حضرات وقت سے پہلے تشریف لانے کی کوشش کریں۔ یہ میری کتاب شام کربلا
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ میں بحمد اللہ تعالیٰ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ شہادت کے موضوع پر ایسی کتاب ہماری نظر سے نہیں گزری۔ بڑے پیارے انداز کے ساتھ، بڑے درد بھرے انداز کے ساتھ امام علی مقام کی شہادت کا پس منظر، شہادت کے تفصیلی واقعات، شہادت کے بعد کے واقعات، محرم میں کیا کچھ کرنا جائز ہے، کیا کچھ کرنا ناجائز ہے، یہ کتاب کیونکہ اس مہینے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس واسطے اس کتاب کو لو، خود پڑھو، دوسروں کو سناؤ، گھروں میں اپنے ماؤں بہنوں کو، بچوں کو کہو کہ وہ پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہمیں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے اور ہمارے نبی کی اولاد نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسی بے مثال قربانی دی اور اس میں ہمارے واسطے کیا سبق۔ تو یہ کتاب آپ حضرات حاصل کریں۔ دوسری میں نے ایک نئی کتاب لکھی ہے، اس کے متعلق میں کیا عرض کروں، اس کو میری زندگی کا شاہکار سمجھیے۔ اس کتاب کا نام ہے تعارف علماء دیوبند۔ دیوبند کے علماء کا میں نے تعارف کرایا ہے۔ تو یہ کتاب بڑی لاجواب کتاب ہے، سب کو لینی چاہیے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے اس کی اصل بنیاد کیا ہے، فروعی مسائل پر ہے یا اصولی مسائل، اور یہ پڑھنے سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ کتابیں دو ہیں، آپ حضرات ان کو حاصل کر لیں۔ سلام اور دعا کے بعد اب بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پھر دعائے خیر کر کے سلامت تشریف لے جائیں، تشریف لائیں اور تشریف لا کر سنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ ہم صلاۃ و سلام کیوں نہ پڑھے، ہم صلاۃ و سلام کیوں نہ پڑھے، ان پہ رب کا سلام آتا ہے، ان پہ رب کا سلام آتا ہے۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، صلوات اللہ۔ آقا سرور دنیا اودی ہو، زینت عرش باری ہو، اور سبز گنبد کے ماکی ہو، اور رحمت للعالمین ہو، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، صلوات اللہ۔ آقا رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، دو جہاں کے راج والے، اور عرش کی معراج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
مصطفیٰ خیر الانام، آپ پر لاکھوں درود لاکھوں سلام، اور السلام یا سیدی خیر الانام، کیجئے مقبول ہم سب کا سلام۔ جن لوگوں نے ان مجلسوں کا انتظام اور اہتمام کیا ہے، جتنے محبت اخلاص سے یا رب العالمین ان سب کو دنیا و آخرت میں ہدایت ہے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت و شفا